وہ مقام ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو بے شک مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مانگی تھی، وہ دعا کیا تھی، اب وہ واقعہ کیا تھا، اسی ویڈیو پہ آپ کو میں سارا واقعہ بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغات کے علاقوں میں موجود ہیں اور یہ مسجد ہے، یہ مسجد عداس کے نام سے مشہور ہے مسجد۔ یہ یہاں پر مطلب کہ ان کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا اس مقام پر۔ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائڈ پہ یہ مسجد۔ جب رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو اس سے پہلے اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہاڑ سختیوں کے ڈھائے ہوئے تھے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ طائف جا کے ان کو اسلام کی دعوت دیں، وہ اسلام قبول کر لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت مل سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے ہمراہ طائف میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بنو ثقیف کے پاس گئے تھے۔ یہ ثقیف وہ قوم ہے جن کی قوم میں حجہ یوسف شہور ہیں۔ لوگوں نے جو بنو ثقیف کے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اسی پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ایک اور علاقہ تھا جس کا نام بنی عبد بن علیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچے۔ تو یہ تین بھائی تھے جو کہ سردار تھے، عامر بن عبد علیل، مسعود اور حبیب، یہ تینوں بھائی تھے۔ تو ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جب دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا اور مغلظات بکی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فوراً ہی ہماری ان زمینوں سے چلے جائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو انہوں نے دو حصے بنا دیے، جو ان کے لوفر لفنگے تھے قطاروں میں کھڑے کر دیے دونوں جانب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی برسات کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تھے تو وہ لہو لہان ہو گئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو حضرت زید بن حارث تھے، ان کا سر مبارک لہو لہان ہو گیا تھا ان پتھروں سے۔ اثناء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہاں پر باغات ہوا کرتے تھے۔ یہ بالکل سامنے آپ کو جو مقام نظر آ رہا ہے، یہاں باغات تھے، یہ سامنے مسجد بھی نظر آ رہی ہے، وہ بالکل اسی مقام پر تھا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، میں اس کو ویڈیو کو زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پر باغات تھا یہ سامنے بالکل، اور اسی کی بیک سائڈ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مشہور ہے حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرف سے ہم آئے تھے، جو مسجد میں نے آپ کو دکھائی تھی حضرت علی بن رضی اللہ عنہ کے نام سے جو مشہور ہے، منصور ہے، یہاں پر وہ مسجد بالکل سامنے ہی یہاں پر، اور میں نے ایک اور ذکر مسجد بلال کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے گئے تھے اس مقام پر۔ وہ یہ جو ہے اس پتھر جو آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ جو پتھر سامنے پڑا ہے، اس پتھر کے بارے میں یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو یہاں پر آپ نے ٹیک لگائی تھی، زخمی حالت میں تھے جب آپ، تو یہاں پر آپ کو انگور پیش کیے گئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عداس رضی اللہ عنہ کی طرف سے انگور پیش کیے گئے تھے۔ دور میں تو آبادی وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو لوگ دور سے ہی دیکھ لیتے تھے اور مشاہدہ کر لیتے تھے۔ وہ عتبہ بن ربیعہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہیں، انہوں نے اپنے غلام جو عداس رضی اللہ عنہ، جن کی مسجد میں نے
آپ کو دکھائی تھی، یہ مشہور مسجد ہے اس مقام پر، یہاں سے بالکل تھوڑے سے ہی فاصلے پر ہے۔ تو میں اس کی لوکیشن بھی ڈسکرپشن میں بھیج دوں گا، جب آپ جائیں تو ضرور اس مقام پر حاضری دے کے آنا۔ تو اب میرے ربیہ نے کچھ انگور دے کے اپنے غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مقام پر فرمایا تھا کہ قریش ایک میں سے کسی میں خیر ہے تو وہ جو سرخ اونٹنی والا آ رہا ہے اس میں خیر ہے، اور جو سرخ اونٹنی پر سوار تھا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اور جب عداس رضی اللہ عنہ جو کہ نسوانی تھے، غلام تھے عتبہ کے، تو وہ جب انگور لے کے پیش ہوئے تو واپسی پر جب وہ واپس آیا رہے تھے، بھائی نے اسے کہا، یا جو اس وقت جو بھی اس بیٹھا ہوا تھا عتبہ کے پاس، اس نے کہا کہ تمہارا غلام جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے کے تاثرات نہیں بتا رہا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے وہ کافر گیا تھا، اب وہ اسلام لے کے آ رہا ہے۔ عتبہ نے مسکرا کے کہا کہ ان کا کلام ہی ایسا ہے کہ جو کوئی بھی سن کے آئے تو وہ اسلام کے بغیر واپس نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر حق پر تھے، یہ کوئی جادو نہیں تھا، اللہ کے نبی حق پر ہی تھے اور حق پر ہی بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گئے، جو اس مقام پر جو کہ میقات ہے اہل وجد کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں بعد اس واقعہ کا بیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بیان کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد سے مشکل دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں پر گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تیری قوم نے مجھے بہت دکھ دیے، جو دکھ مجھے طائف کے دن دیا کہ اتنا دکھ پہنچایا ان لوگوں نے مجھ پر۔ کرم عالم میں پہنچا تو تب مجھے جا کر ہوش آیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، جو کہ بہت غمگین ترین دعا تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ یا رب العالمین، تو ہی دعافا کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی کے، کسی بیگانے کے، جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہو جاتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، کسی ایسے دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ، تیری حفاظت ہی مجھ پہ کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے کام سارے سنور گئے۔ اللہ، اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو، تو مجھ سے ناراض ہو۔ میری ناراضگی کا اس وقت دور کرنا بہت ضروری ہے جب تک یہ اللہ تو مجھ سے راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، لا حول ولا قوت الا بک۔ دعا کے بعد جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ کہا، اے یا محمد، اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو بھی حکم دیں گے یا آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا، اس پر پہاڑ کے فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ حکم دیں کہ ان دو بستیوں کو میں آپس میں ملا دوں کہ مکہ اور طائف آئے ہیں، دو پہاڑوں کے جو اس کی تفصیل ہے اس کے بارے میں۔ ایک جبل قبیس تھا، یہ صفا اور مروہ کے مقام پر ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت
کا پیغام کھڑے ہو کر دی تھی۔ ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں بکی تھی۔ صورت مصر تبت یدا ابی لہب اتری تھی پہاڑ کے بارے میں، اور جو طائف کا پہاڑ ہے، مطلب یہ پورا ہی پہاڑی سلسلہ ہے، یہ طائف کا پہاڑ کے بارے میں تھا، ان پہاڑوں کے بارے میں تھا کہ کیا فرشتے نے کہا تھا کہ ان دو کو میں آپس میں ملا دوں آپ کے حکم سے، قریش اور جو طائف کے جو کافر تھے یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسی نسل بھی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے کہ جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو یہ زیارات کروانے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دشواری سے اپنی زندگی گزاری تھی، کتنی سختیاں ان پر آئی تھی، اور آج ہمارے اوپر کوئی بھی چونٹی آ جائے، کاٹ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو ہمیں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں، اسلامک ویلاگ، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ مجھے اگلا کس مقام پر جا کے ویلاگ بنانا چاہیے، کون سی زیارات، تو میں آپ کے اس ریکویسٹ پہ اس زیارت لے کے آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔